ناظرین، حد ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فریال کا دل بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ زرار جس طرح سے فریال کا خیال رکھتا ہے، اس کو ہر جگہ پروٹیکٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ماں اور بہن کے خلاف جا کے فریال کا ساتھ دیتا ہے۔ یہی نہیں، زرار کے ساتھ بھی اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ سب سے پہلے فریال کے ساتھ ہی شیئر کرتا ہے۔ فریال زرار کی اس توجہ اور خلوص کو محبت سمجھ بیٹھتی ہے اور دل ہی دل میں زرار کے ساتھ زندگی کے خواب سجانے لگتی ہے، جبکہ دوسری طرف زرار کی ماں اور بہن یعنی زینیا اور سیرت کو بھی یہی فکر ہے کہ کہیں زرار فریال کے ساتھ شادی تو نہیں کرنا چاہتا۔ جب زینیا اپنی اس فکر کا اظہار ماں کے ساتھ کرتی ہے تو سیرت کہتی ہے کہ میرے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا ہے۔ خیر، اب زرار ہے جو اپنی کولیگ مہک سے نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند بھی ہے، اور مہک جو اسپیشلائزیشن کے لیے UK جانا چاہتی ہے تو اس کے پیرنٹس کی خواہش ہے کہ مہک کے جانے سے پہلے اس کی انگیجمنٹ کر دی جائے۔ مہک جب اپنے پیرنٹس کی اس خواہش کا اظہار زرار سے کرتی ہے تو زرار کو تھوڑی ٹینشن تو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے اپنی ماں کو اس بات کے لیے اتنی جلدی میں منا سکوں گا۔ پھر بھی جب وہ سیرت سے اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے تو سیرت کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ میں اور زینیا بلا وجہ ہی پریشان تھے کہ کہیں زرار فریال سے شادی کی خواہش کا اظہار نہ کرے۔ یہ سیٹسفیکشن تو اسے ہو جاتی ہے کہ زرار فریال کو نہیں بلکہ کسی اور لڑکی کو چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرے بیٹے کی خوشی مہک میں ہے، بلکہ وہ مہک کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرتی ہے کہ مہک کا خاندان کیسا ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ دراصل سیرت جاننا چاہتی ہے کہ کیا وہ لڑکی اس قابل ہے بھی، اتنی دولت مند ہے بھی کہ میں اپنا اکلوتا بیٹا اس کے نام کروں، کیونکہ سیرت تو اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کو کیش کروانا چاہتی ہے اور اونچے خاندانوں میں ان کے رشتے کروانا چاہتی ہے۔ لیکن جب زرار بتاتا ہے کہ مہک کا خاندان بہت اونچا نہیں ہے، وہ لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ کے لیے یہی کافی نہیں کہ آپ کے بیٹے کی خوشی مہک کے ساتھ ہے؟ یہاں پر تو سیرت فی الحال زرار کو ٹال دیتی ہے کہ بھائی سدرا کی شادی کے بعد میں اس بارے میں سوچوں گی، لیکن سیرت کے دماغ میں یہی بات ہے کہ تب تک میں زرار کو کسی طرح سے ٹال دوں گی، اور جیسا کہ زرار نے بتایا کہ مہک UK جا رہی ہے تو یہ معاملہ خود بخود ہی ٹل جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف جب زینیا کو سیرت کے تھرو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو حیرت کا جھٹکا اسے بھی لگتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ فی الحال آپ زرار بھائی کی بات مان لیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے فریال اور اس کی ماں سمین کو ان کی اوقات یاد دلانے کا، کیونکہ بے شک زرار بھائی کی دلچسپی فریال میں نہیں ہے، لیکن میں نے فریال کی نگاہوں میں زرار بھائی کے لیے محبت بہرحال دیکھی ہے۔ ابھی اگر ہم صرف منگنی کر دیتے ہیں زرار بھائی کی مہک کے ساتھ تو زرار بھائی بھی خوش ہو جائیں گے، اور پھر مہک تو ویسے بھی جیسا کہ آپ نے بتایا آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے، اب اس نے تو 4-5 سال بعد لوٹنا ہے نا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ سیرت کو اپنی بیٹی زینیا کی بات بہت معقول لگتی ہے اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ سمین کو ایک دفعہ پھر نیچا دکھانے کا اسے موقع مل رہا ہے۔ ادھر فریال ہے جب اس کی ماں اس سے شادی کی بات کرتی ہے اور رشتوں کے بارے میں بتاتی ہے جو فریال کے لیے آئے ہیں، تو فریال اپنی ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو سمین فریال سے کہتی ہے کہ بیٹا میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم دل ہی دل میں زرار کو چاہتی ہو، لیکن تمہیں بھی اچھے سے پتا ہے کہ زینیا اور سیرت بھابی تمہاری شادی کبھی بھی زرار سے نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن فریال کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح زرار ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس معاملے میں بھی فریال کا ساتھ دے گا، اور جب زرار راضی ہوگا اور وہ چاہے گا تو کوئی بھی فریال اور زرار کی شادی کو نہیں روک سکتا۔ خیر، فریال اسی لیے زرار کی پسند کا حلوہ بنا کے جب اس کے گھر دینے جاتی ہے تو زینیا اور سیرت ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتی ہیں کہ فریال کی غلط فہمیاں تو بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ زینیا تو فریال کو سنا ہی دیتی ہے کہ جتنے مرضی حلوے کھلا لو، کیک کھلا لو، بھائی کے آگے پیچھے گھوم لو، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا فریال۔ جبکہ فریال جو زینیا کی بات سمجھ نہیں پاتی، بہرحال اسے جواب دیتی ہے کہ ہر چیز میں فائدے اور نقصان کی بات تم سوچتی ہوگی، میں نہیں۔ خیر، اب زینیا سوچتی ہے کہ جس دن زرار بھائی کی انگیجمنٹ مہک کے ساتھ ہوگی، فریال کے منہ پر ایسا زور کا تھپڑ لگے گا کہ زینیا کے پچھلے تمام بدلے پورے ہو جائیں گے۔
دوسری طرف زرار جب مہک کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں مہک کے گھر رشتہ لانے کے لیے راضی ہے تو مہک تو خوشی سے کھل اٹھتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو زرار کو اتنا ہی چاہتی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ خیر اب ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے فریال اپنی دوست کے ساتھ ایک مال میں جاتی ہے سدرا کی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں، جبکہ دوسری طرف زرار بھی مہک کے ساتھ اسی شاپنگ مال میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب فریال اپنی کسی دوست کے ساتھ ایٹنگ سپاٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے تو زرار مہک کے ساتھ ہی فوراً فریال کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مہک سے کہتا ہے کہ فریال میری وہ کزن ہے جس کے ساتھ میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا ہوں، ویسے میں نے ابھی تک اسے تمہارے بارے میں نہیں بتایا، میرے خیال سے بہترین موقع ہے تمہاری اس سے فیس ٹو فیس ملاقات کروا دیتا ہوں، دیکھنا وہ بھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ اب جناب زرار جب فریال کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ہیلو فریال، تو فریال اچانک زرار کو اپنے سامنے دیکھ کر کھل اٹھتی ہے اور زرار سے کہتی ہے کہ میں دراصل سدرا کی شادی کی شاپنگ کے لیے آئی تھی اپنی دوست کے ساتھ، جبکہ زرار کہتا ہے کہ فریال یہ میرے ساتھ ڈاکٹر مہک ہیں، ہم کلاس فیلو بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، ہم ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ مہک تو بہت خوش دلی سے فریال کی طرف دیکھتی ہے، لیکن زرار سے یہ سب سن کر فریال کے دل کو جیسے کچھ ہونے لگتا ہے، اور ناظرین یہیں پر لگتا ہے کہ زرار شاید فریال کو بتا دے گا کہ بہت جلد میں اور مہک منگنی کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد جیسے فریال کو لگے گا آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہو، اور یہاں پر اسے سمجھ آ جائے گی کہ زینیا اور سیرت چچی کیوں میری طرف دیکھ کر تنزیہ مسکرا رہے تھے۔ فریال کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی بہانہ کر کے گھر جائے اور پھوٹ پھوٹ کے رو دے، جبکہ اس سب کے بعد فریال کے لیے جینے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہے گی۔ اپنی ماں سے کہے گی کہ امی آپ جہاں چاہتی ہیں میں شادی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ فریال اب یہی چاہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے بہت دور چلی جائے، کبھی زرار اسے نظر نہ آئے اور نہ ہی اس کے دل میں تکلیف ہو۔ خیر ناظرین ڈرامہ آگے چل کے انٹرسٹنگ تب ہوگا جب فریال کی شادی ہو رہی ہوگی، لیکن زینیا فریال کی شادی تڑوانے کے لیے بلکہ فریال کو بھری محفل میں بدنام کرنے کے لیے اس پر کچھ ایسا الزام لگانے والی ہے کہ فریال کو دلہن کے روپ میں ہی پولیس اریسٹ کر کے لے جائے گی، اور دوسری طرف زینیا جو شہرام کو پسند کرنے لگی ہے اور شہرام کے ساتھ اس کے کافی گہرے تعلقات بھی ہونے والے ہیں، لیکن شہرام کو جب آہستہ آہستہ احساس ہوگا کہ زینیا کس قدر سیلفش لڑکی ہے تو اس کے دل سے زینیا اتر جائے گی، اور پھر جب فریال کو پولیس اریسٹ کر کے جائے گی تو شہرام کو فریال کی فکر ہوگی، کیونکہ وہ فریال کو اچھے سے جان چکا ہے کہ وہ کتنی سلجھی ہوئی اور ڈیسنٹ لڑکی ہے۔ فوراً پولیس اسٹیشن جائے گا، فریال کی ضمانت کروائے گا اور اسی وقت فریال سے شادی کا فیصلہ کرے گا فریال کی عزت بچانے کے لیے۔ اب زینیا سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا اور زینیا آگے چل کے شہرام اور فریال کی زندگی بہت خراب کرنے والی ہے ان کا رشتہ تڑوانے کے لیے، جبکہ دوسری طرف شہرام کی بہن شانزے جس کے شوہر ریحان نے دوسری شادی کر کے شانزے کو طلاق دے دی ہے۔ تو ڈرامے کی پوری سٹوری تو ڈسکلوز نہیں کرتے، بہرحال یہ ضرور ہوگا کہ مہک اور زرار کی منگنی تو ہو جائے گی لیکن کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پائے گی، اور آگے چل کے جب زرار کا بھی دل ٹوٹا ہوگا ادھر شانزے کا بھی دل ٹوٹا ہوگا، دو ٹوٹے دل اس طرح سے ملیں گے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے لگیں گے۔ تو آگے چل کے ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس کی لگی؟ فریال کی، مہک کی یا پھر زینیا کی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔